اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ راہیم جیل میں ہوتا ہے اور اسے بہت سے خیال آ رہے ہوتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں کہ کس طرح سے راہیم کو اپنا بیٹا اس نے بنایا تھا اور وہ کس طرح کی نکلی۔ راہیم یہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی اس کی ماں نے ہمدردی کا ڈرامہ کیا اس کے ساتھ۔ راہیم فاروق سے بھی ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ماموں مجھے آپ کی جھوٹی وکالت کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے بچانے کے لیے آپ کو شہروز کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور وہ آپ کریں گے نہیں۔ فاروق اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم نے محض اپنی حسد و جلن کی وجہ سے اس گھر کو برباد کر ڈالا۔ وہ اپنی بہن کو بہت سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ راہیم کے جیل جانے کے بعد علی نواز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت سوچنے رکھتا ہے راہیم کے بارے میں، جس کے نتیجے میں وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ فاروق سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ فاروق علی نواز کی بات سنتا ہے اور اسے بہت زیادہ تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں نا۔ اس کے بعد وہ راہیم سے ملتا ہے اور آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے فاروق نہ صرف راہیم کو جیل سے نکلوائے گا بلکہ شہروز کو بھی سزا دلوائے گا۔ دوسری طرف جب ماہین راہیم سے جیل میں مل کر آتی ہے گھر واپس، تو اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم راہیم سے اسی طرح ملتی رہی تو تمہاری کوئی حیثیت نہ رہے گی راہیم کے آگے، تو میرا ماننا یہی ہے کہ تم راہیم سے ملنا چھوڑ دو اور اسے بھول جاؤ۔ اسی طرف آپ دیکھیں گے کہ جمال جیل میں آتا ہے اور راہیم سے کچھ باتیں کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جیل تک تو لے آیا ہوں، جیل کی سلاخوں تک لے آیا ہوں، لیکن آگے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھنا۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ راہیم کس طرح سے جیل سے نکلے گا، کیا فاروق اسے جیل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا اور شہروز کو سزا دے پائے گا یا نہیں۔